أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعامي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ تاریخ عبدیت میں دو عبد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عبدیت کی اعلیٰ ترین مثالوں کو قائم کیا ہے۔ ایک کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے اور ایک کو حسین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے امامت کا درجہ عطا کیا قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ ذریتی کا لفظ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کے کسی گوشے میں روک دیجئے، مجھے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اور میری ذریت میں، یہ امامت کی تو کہا اور میری ذریت میں، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ماں باپ کو اولاد کا بڑا خیال ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ایسے ہی اولاد کو بھی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر والد ابو طالب جیسا پھر اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لا اقسم هذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اس شہر کی قسم کھا رہے اللہ، مکہ کی قسم۔ تو مکے میں تو مشرک بھرے ہوئے تھے، مکے میں یہودی بھرے ہوئے تھے، مکے میں تو ظالم بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے لاکھوں ظالموں کو نظر انداز کیا، ایک مصطفیٰ کو نظر انداز کیا،
بھی گرا ہے، اور آپ خاک شفا کا احترام کرتے ہیں۔ اگر خاک کربلا میں امام حسین کا خون ہے تو قاتلان حسین کا بھی ہے، یزیدی لشکریوں کا بھی ہے، تو پھر احترام کیسا ہے؟ تو اللہ مغفرت فرمائے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب، انہوں نے بے ساختہ فرمایا قرآن میں تو شیطان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہے، قرآن میں تو پورا سورہ منافقون ہے۔ تو آپ کے ذہن میں شیطان نہیں آتا، منافقین نہیں آتے، ابو لہب نہیں آتا، آپ کے ذہن میں رحمان آتا ہے، آپ کے ذہن میں مصطفیٰ آتا ہے، آپ کے ذہن میں اللہ کے نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو منفی سوچ رکھنے والا تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہوتا۔ منفی پہلو کے ساتھ اس میں تو ان کا خون بھی ہے، اس میں تو شیطان کا ذکر بھی ہے، اس میں تو ابو لہب کا ذکر بھی ہے۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں خطاب کیا، جو بعد میں مقالہ ڈاکٹر عدیب الحسن صاحب نے SIUT اور کراچی یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے چھپوایا کہ آپ نے اعضاء کی ڈونیشن، آرگن ڈونیشن، یہ اپنے زندگی میں ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ اگر دماغ کی موت ہو جائے اور دل چل رہا ہو، ڈاکٹر طے کرنے کے دماغ مر گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور وہ 10-12 گھنٹے 15-17 گھنٹے کے دورانیے میں وہ دل کی چیزیں، وہ پھیپھڑے، وہ گردے، وہ ساری چیزیں، پتے، یہ سب چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس دوران میں ہم اپنے اعضاء کسی مریض کو دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے مقالہ لکھا مثبت، اس بات کو لکھا کہ ہاں ایسا ہے، اور وہ مقالہ الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تشیع کی اچھی تصویر پیش کر رہا ہے۔ تو ایک جگہ میں نے اس مقالے کا ذکر کیا، جیسے ابھی کر رہا ہوں، ابھی تو صرف اشارے میں کہا تھا ایک اور بات کرنے کے لیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی ایک شخص نے اور کہا مولانا اگر میرا دل کسی یہودی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک اتنا گھٹیا سوچ رکھنے والا تھا، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے ان سب کو ایک جواب دیا کہ چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا۔ ہم تک نظر لوگ نہیں ہیں بھائی، تمہارا گردہ اگر کسی، پہلے تو اللہ نے بنایا ہے یہودی کو یا ہندو کو، یا تم نے بنایا ہے؟ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اور اللہ نے اسے ہندو نہیں بنایا تھا، یہودی نہیں بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا۔ وہ کہیں رستے میں گم ہو گیا ہے، تم اپنی چیزیں دے دو شاید وہ پلٹ آئے، اور کیا معلوم تمہاری آنکھیں کسی ایسے کو لگ جائیں جو عالم دیکھنے کو بدعت کہتا ہو، اور تمہاری آنکھوں کی وجہ سے وہ عالم کی زیارت کر لے۔ مثبت سوچو، مثبت پہلو کی طرف توجہ کرو، منفی سوچنا یہ پھٹے ہوئے دماغ کے لوگوں کا کام ہے۔ اس بوتل میں پانی کم ہے، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پانی زیادہ ہے؟ اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے، اللہ جانوروں کا بھی رزق عطا کرتا ہے، مگر قرآن میں یہ نہیں کہا جائے گا، مؤدب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ رب وہ لیبل ہے، کہیں گے رب موسیٰ اور ہارون، رب محمد اور علی۔ مثبت سوچ، بڑی سوچ، اونچی سوچ۔ الحمدللہ ہمیں مولا علی نے یہی سکھایا ہے، یہ تشیع کی الف بے ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور زیادہ تبصرہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے محافظوں کی طرف، اور ایک وقت تک کا ہم انتظار کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے محافظ بہت سمجھدار ہیں، اور ملک کے حالات کو خود بہتر کریں گے۔ ہمارا تو سو سنار کی ایک لوہار کی یہی ہے۔
लाश से काम लेना है, और पत्थर आए तो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना है। अगर कोई पत्थर फेंके तो उसे मातम समझ के कबूल करो। बाजार चले जाओ, कुछ देर के लिए कूफे की राहों में चले जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम उसे ये सोच कर उस पत्थर को सहेंगे, उस ईंट को सहेंगे कि मेरे साथ वो हो रहा है जो ज़ैनब के साथ हुआ, मेरे साथ वो हो रहा है कि जो अहले बैत के साथ हो रहा है। कोई परेशानी, कोई भगदड़ नहीं, कोई परेशानी, नवल ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा। और बहुत गुस्सा था उन्हें, और यकीनन बात भी है किसी हद तक। गैर जिम्मेदार खतीब कहीं भी हो, हम उनके पीछे नहीं खड़े। गैर जिम्मेदार देवबंदियों में हो तो उन्हें उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। गैर जिम्मेदार बरेलवियों में हो तो उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। अब वो खड़े हैं या नहीं खड़े ये मेरा मसला नहीं है, अगर हमारे यहाँ जो गैर जिम्मेदार हैं हम उनके साथ नहीं खड़े। इंतहाई होशियारी, समझदारी, मामला फहमी की जरूरत है। इस पाकिस्तान को सुन्नी ने सोचा था, शिया ने बनाया। अल्लामा इक़बाल और कायद आज़म, लिहाजा सुन्नियों का भी शियों का भी ये मुल्क है, ये अल्लाह की ज़मीन है। इसके आइन के अंदर पहली सफ़े पे लिखा हुआ है कि अल्लाह की ज़मीन है और इसमें कोई कुरान और सुन्नत और कुरान और तालीमात इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। पाकिस्तान के आइन में जो मुसलमान की तारीफ लिखी हुई है, उस तारीफ पे सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा पूरा हम उतरते हैं। लिहाजा इंतहाई समझदारी और हमें कोई जवाब नहीं देना। हमें पाकिस्तान की सालमियत अजीज है, हम पाकिस्तान में झगड़ा इख्तिलाफ नहीं चाहते। और जब पता चल जाए कि बात पीछे से है और बात साजिश का हिस्सा है और बात आलमी शैतानी साजिशों का हिस्सा है, तो फिर तो और हमें समझदारी का मुजाहरा है। जब ये मालूम हो जाए कि ये कहीं और से डोरे हिल रही हैं, हम तो इन तकरीरों के जरिए से अपने भाइयों को मुतवज्जे करेंगे। वो मुझे गाली देते रहे, मैं उन्हें भाई बोलता रहूंगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को उनकी दुआ की कबूलियत की बशारत दी है। कहा या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत व मिन ज़ुर्रियती, तो अल्लाह ने फौरन फरमाया ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा या अहदी मेरा ओहदा नहीं पहुंचेगा जालिमों तक। नबी साहब फरमाते हैं ये हजरत इब्राहीम की दुआ रद्द नहीं हुई है, उन्हें तसल्ली दी है कि तुम्हारी नस्ल में जो जालिम आएंगे उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारी नस्ल में मोहम्मद और अली आएंगे उन्हें ये मनसब इमामत मिलेगा। तो ज़ुर्रियत का ख्याल रखना। अब ज़ुर्रियत इब्राहीम नहीं रहे, हज़रत इब्राहीम ने अपनी ज़ुर्रियत का ख्याल रखा है। मुझे समझ में नहीं आता, मस्जिदों में तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मस्जिदों में तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, ये बाहर जाकर मुनाफिकत क्यों होती है कि अबू तालिब काफिर है? तुमने अभी मस्जिद में तो दुरूद पढ़ा है, आले इब्राहीम पे सलवात भेजी है। आले इब्राहीम कौन है? ज़ुर्रियत इब्राहीम कौन है? हज़रत अबू तालिब ने एक दफा नहीं बल्कि दसियों दफा कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे अबू तालिब को इब्राहीम की ज़ुर्रियत में करा दिया। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाला। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम
وجعلنا من ذریتی لسان صدق، یا اللہ میری امت کے اندر، میری ذریت کے اندر، میری نسل کے اندر ایک سچی زبان عطا فرما۔ تو اللہ نے جواب دیا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ابراہیم کے لیے ایک سچی علی زبان بنا دی، ایک علی زبان، لسان صدق، سچی زبان، علیہ، ہم نے ایک علی زبان جو سچی زبان ہے وہ ہم نے ان کے لیے بنا دی ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں ایک سچی زبان قرار دی ہے جس کا نام علی ہے۔ قرآن پڑھا ہوں میں، سورہ مریم کی 50ویں آیت ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں ایک سچی زبان بنائی ہے۔ اچھا، سچی زبان، صرف زبان نہیں، مسئلہ ہی سچوں کا ہے۔ بحث یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بحث یہ ہے کہ کل مباہلے میں وہاں کے جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ سچائی کا ہے، صداقت کا ہے۔ اور عزیزوں، میں ایک جملہ کہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس بحث میں مبتلا ہوں، زیادہ دیر رکھوں۔ مقدمہ آپ کا بڑا مضبوط ہے اور کسی اور کا مقدمہ بہت کمزور ہے۔ کھڑے رہنے دیجئے، کل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، آئندہ تشیع کا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ مقدمہ بڑا مضبوط، بہت مضبوط مقدمہ ہے۔ آپ سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا، میں کوئی اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جائے، یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ جہاں حق جائے۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ اللہم ادرل علیہ کما دار حق، ایسے نہیں کہا ہے یا اللہ علی کو وہاں چلا جہاں حق جا رہا، کہا یا اللہ حق کو وہاں لے جا جہاں نہیں جانا۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور اس سے بات یہ کہ جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے۔ بہت عرصے سے، بہت روشن انداز سے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ اب مسائل کچھ اور ہیں، مسائل کچھ اور ہیں، عالمی سیاست ہے، عالمی شیطنت ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، شیطنت ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی گلی چاہیے انہیں ہندوستان جانے کے لیے۔ تو پاکستان کی گلی اگر آپ نے دے دی، پاکستان کو گلی کے طور پر آپ نے دے دیا، گزرگاہ کے طور پہ، کوریڈور کے طور پر اگر دے دیا، تو یہ ہندوستان جانا چاہتے ہیں اور پھر ہندوستان سے بیٹھ کر یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایران کے برابر میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت ہم پر سب واضح ہے۔ ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں چال پتہ چل جاتی ہے کیا ہے۔ لہذا انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی قوم سے، اپنے مخدوموں سے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ میرے مخدوم ہیں، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، میں نوکر ہوں آپ کا۔ اور یقین جانیے کہ جب گالی پڑ رہی تھی نا تو مجھے مولا علی کو سلام کرنے کا بار بار دل کرا کہ وہی ہوا ہے جو ان کے بڑوں نے کیا۔ تو مجلس کرنے دو مجھے یار، ایک سلامات پڑھیں گے محمد و علی۔ تو جو ہے کیا ہوا ہے مولا کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ جو ہوا تو فخر کرنا ہونا چاہیے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، ہم ساتھی کو سمجھ رہے ہیں۔ ہماری مثال اس ماں جیسی ہے جس کے بچے پہ دوسری ماں دعوے دار تھی اور کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، اور دونوں کے جھپٹنے میں بچے کے مرنے کا خوف تھا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں پاکستان میں ہماری مثال ویسی ہے، اسلام میں مولا علی کی مثال ہے،
مولا نے فرمایا میری مثال اس ماں جیسی ہے جس بچے پر ایک جھوٹی ماں جھپٹ رہی ہے، وہ کہتی ہے میرا ہے، اور میں جو حقیقی ماں ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے۔ اس جھپٹ میں، اس چھینا جھپٹی میں اس بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو میں نے بچہ چھوڑ دیا، کسی کی گود میں بھی رہے مگر زندہ ہے۔ ہم بھی پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت ہی معاملات کو سمجھ چکے ہیں، اور ہم کسی کو کوریڈور پر کسی کے لیے پاکستان کو رستہ نہیں بنانے دیں گے، پاکستان میں رستہ نہیں بنانے دیں گے۔ اور ملت جعفریہ یہ جو رو رو کے اپنے سینے میں غصہ جمع کرتی ہے نا، ہم اپنا غصہ کسی اور پہ نہیں نکالتے، اسے جمع کرتے ہیں۔ غصے کے جمع کرنے کے تو آنسو کہتے ہیں۔ حضرت مختار کے جملے ہیں، فرمایا حسین پہ اتنا رو کہ سینے میں غصے جمع ہوتے رہے۔ یہ ہمارا سینہ حسین کے دشمنوں کے لیے غصے کا بینک ہے۔ یہ ہمارا سینہ حسین کے قاتلوں کے لیے غصے کا خزینہ ہے، بینک ہے۔ یہ غصہ جمع ہو رہا ہے اور نسلوں سے جمع ہو رہا ہے، اور یہ غصہ ہم جب نکالیں گے جب امام زمانہ آئے گے۔ لہذا وہ جلد دن آنے والے ہیں، مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے، چہروں سے نقابیں ہٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت چیزیں روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ سمجھدار قوم، اپنے سمجھدار لوگوں کی طرف دیکھتے رہیں، اور اللہ ہمارے یہاں سمجھداری جتنی ہے اس سے اور بہتر کرے۔ یہ وقت گزر جائے گا، ایک جیسا نہیں رہے گا، اور بہت جلد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری توقع، ہماری نگاہیں پاکستان کے ذمہ داروں کی طرف ہے کہ ہم بھی ایک حد تک ان کو دیکھیں گے، کہ کب تک وہ، ورنہ مجمع کی بنیاد پہ تو ہمیں کوئی روک میں لا نہیں سکتا، مجمع کی بنیاد پر ہمیں کوئی روک میں نہ لائے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ اس سال اپنے اوپر قومی واجب قرار دیں چہلم کی مجلس میں اور جلوس میں شریک ہونا۔ لبیک یا حسین، نشر ہو رہی ہے مجلس پوری دنیا میں، بلکہ آپ پورے ملک کے ہر شہر میں چہلم کی مجلس اور چہلم کا جلوس، ریکارڈ قائم کیجئے 70 سال کا، 70 سالوں میں اتنے لوگ باہر نہ نکلے ہوں، اور ثابت کریں کہ اس ملک میں عزادار زیادہ ہے، انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ اسے ایک فریضہ، قومی فریضے کے طور پر میسج بنائیے، اور بھرپور انداز سے 10 نشتر پار چھوٹے پڑیں گے اس سال، اور جلوس میں ہم اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے۔ جو بزرگ بھی ہیں وہ اپنی ویل چیئریں لے آئیں، مگر جلوس میں ضرور آئیں، گھر میں کوئی نہیں رکے گا اس سال۔ اور یہ کسی کے جب مجمع کو دیکھ کر نہیں بولے گا، بلکہ ہم بتائیں گے کہ ہم عزاداری سے کتنے سچے ہیں۔ ہم سے مسلمہ اہل سنت کے مسالک کے مقدسات کی توہین ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین ہمارے یہاں ناجائز ہے۔ تیسری دفعہ تکرار کر کے پھر ایک جملہ کہوں گا، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین ہمارے یہاں ناجائز ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم نہیں ہوگی۔
پڑھیے میرے ساتھ، مولا حسین کے قاتل پہ لعنت۔ ابھی ایک صاحب کہنے لگے کہ خود مارا تھا، تو میں نقل صاحب کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے مارا تھا تو ہم لعنت کر کے تعلق توڑ رہے ہیں، تمہارا تعلق نہیں ہے تم بھی لعنت کرو۔ اللہ نے نسل ابراہیمی میں لسان صدق کو قرار دیا ہے، اور لسان صدق علی، اور پہلا علی بولتا ہے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، دوسرا علی بولتا ہے تو صحیفہ کاملہ۔ میرے مولا نبی نے اپنے بعد 3 اماموں کا ذکر کیا، علی، حسن، حسین، پھر فرمایا تسعۃ من ولد الحسین، میرے 12 جانشین ہوں گے، فضائل پڑھ رہا ہوں، میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان میں پہلا علی، ان میں دوسرا حسن، ان میں تیسرا حسین، اور 9 حسین کے بیٹے۔ نبی کی حدیث سے جملے میں نے آپ کو کہے، میرے 12 جانشین ہوں گے۔ ابھی کچے کا علاقہ، جو سندھ کا کچے کا علاقہ ہے، یہ دادو کی طرف اور یہ علاقہ ہے، یہاں پورا گاؤں شیعہ ہوا ہے میرے ایک جملے پر۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، میں نے کہا کہ نبی نے کہا میرے 12 جانشین ہوں گے، تو 12 جانشین کسی بھی اپنے مفتی عالم سے جا کے پوچھئے کہ جو آپ کی کتابوں میں 12 جانشینوں کا نام لکھا ہے، نبی کے 12 جانشینوں کا نام لکھا ہے، اس میں حسین کا نام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے؟ تو آپ لے جائیے کتاب، 85 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہی کتاب لے جائیے اپنے عالم کے پاس کہ اس میں 12 جانشین نبی کے 12 خلیفوں کا ذکر ہے، 12 نبی کے خلیفوں کا ذکر ہے، اس میں حسین کا نام نہیں ہے۔ تو آپ پوچھئے حسین کا نام ہے، جواب آئے گا نہیں، اور پھر پوچھے گا یزید کا نام ہے، ان 12 میں یزید کا نام ہے، حسین کا نام نہیں ہے۔ بس ایک یہی سوال کر لیجئے کہ جن کے اماموں میں یزید ہو اور حسین نہ ہو، یہ کافی نہیں ہے حق ہونے پر اور نہ حق ہونے پر۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، جنت کے وارثوں کو سلام کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ ہم اس وقت آئے ہیں حسین ابن علی کے گھرانے کو سلام کرنے۔ اللہ نے، نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ، پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، اور 9 من ولد الحسین، اور 9 حسین کے بیٹے، اور حسین مولا پنجتن میں آخری ہیں، ایسا ہی ہے، یہ 2-4 کی بات جو بچوں کے لیے بھی ہو، حسین مولا پنجتن میں آخری ہیں۔ اب پنجتن کے آخری تک تو ہمارے پاس آیات ہیں، احادیث ہیں، نبی کے فرامین ہیں، ان کے کردار کا مشاہدہ ہے، مگر پنجتن کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے اس پہلی اینٹ کو کہتے ہیں زین العابدین، اس پہلے مرحلے کو کہتے ہیں امام سجاد، ان گڑیوں کی پہلی صورت کو کہتے ہیں امام سجاد۔ اب پنجتن امام حسین تک تو دلیلیں بہت ہیں، امام سجاد سے دلیل امامت کیا ہے؟ بڑی محنت کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، امام سجاد کی امامت پر دلیل ہو تاکہ بعد کے اماموں کے لیے امامت کی دلیل بنے، آغاز ثابت کریں تاکہ آخر تک ثابت ہو جائے۔ امام سجاد کی امامت کی دلیل صحیفہ کاملہ ہے، لا کر دکھاؤ ایسا کلام، بول کر دکھاؤ ایسا جملہ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ نحنو نکلم الناس یا نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔
یہ بڑا مشہور آپ نے سب نے سنا ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں, نبی فرماتے ہیں, انبیاء کرام نے فرمایا, ائمہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. اب مولا علی کا جملہ سنیں. مولا علی فرماتے ہیں نبی ہم سے, امت سے, بولنے والے سننے والوں سے نبی جب بولتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق بولتے ہیں, اپنی عقل کے مطابق نہیں بولتے. اگر نبی اب ہم بارگاہ نبوت میں اور بارگاہ امامت میں سوال کریں مولا, ہم جب یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا معیار سوچ اور معیار فہم اور معیار تفہیم کیا ہے, آپ کہاں تک سوچتے ہیں, ہم سے تو بولتے ہیں ہماری عقل کے مطابق. آپ کا معیار اور آپ کے سوچ کا انداز کیا ہے؟ تو سنیں, جب یہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں, جب یہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق. اہل بیت کا اللہ سے بات کرنا عقلی اپنی عقل کے مطابق. تو اگر دیکھنا ہے کہ معیار فہم حیدر کرار کیا ہے, معیار فہم امام سجاد کیا ہے, تو صحیفہ کاملہ پڑھو. ایک ایک جملے پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے, تب بھی لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس جملے کی گہرائی کو سمجھ لیا. 40 جلدوں میں شرحیں لکھی گئی ہیں صحیفہ کاملہ کی, مگر لکھنے والے یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے ساری بات سمجھ لی ہے. یہ ہے امام سجاد کی امامت کی دلیل. جس کی امامت کی دلیل اس کی دعائیں ہوں, اس کی امامت کی پہلی منزل کیا ہے؟ اس کی امامت کی پہلی منزل, بیٹا بتاؤ چل کے مر جائیں, تم ہمارے امام ہو, چادریں سر سے چھن چکی ہیں, خیمے جل رہے ہیں, بتاؤ ان خیموں کے ساتھ جل جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ آپ آمادہ ہے نا رونے کے لیے؟ مجلس ہی کچھ ایسی ہے. اللہ کا بھی بڑا عجیب انداز ہے, اللہ بھی بڑا نرالا انداز, اس کی ربوبیت کا انداز بڑا منفرد ہے. ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کہ اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان. سنیں گے, حضرت امیر المومنین مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا. جب کبھی کھانا آتا تھا علی کے سامنے تو فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے. جو علی رونے آئے نا, جو علی اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے, علی سے کھانا نہ کھایا گیا. کیسے زہرا پہ جلتا دروازہ دیکھا. اجر و کمال اللہ. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. جناب زہرا مانگتی, کسی سے کچھ نہیں مانگی, بابا سے کچھ نہیں مانگا, شوہر سے کچھ نہیں مانگا. مشیت یہ ہے, امتحان زہرا یہ ہے, بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا بھی حسین ہے. یہ امام حسین کا امتحان ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جو اندر باہر بیٹھے در و دیوار رو رہے ہیں. آج امام سجاد کے تابوت کی زیارت ہے. اجر و کمال اللہ. سب سے زیادہ کربلا میں پیاسا حسین مولا. رو رہے ہیں نا. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا نا, تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے, اور باپ سے بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے, اور باپ کتنی محبت کرتا ہے. یہ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا. ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے.
اور اسی خیمے پر جا کر پیر مارے اس نے جس خیمے میں سکینہ تھی. بابا کے گھوڑے کی قدموں کی آہٹ سنی تو باہر آ گئی. گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے, مولا کی زین ڈھلکی ہوئی ہے, رکابیں کٹ چکی ہیں, تسمہ زمین پر خط بنا رہا ہے, زلجنا گردن لٹکائے کھڑا ہے. میری بیوی قریب آئی اور بابا کے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا جوادو ابھی, یا جوادو ابھی, حل سقیا ابھی ہم کو دلا چڑھنا. مجھے بس ایک بات بتا دے, میرے بابا کو پانی پلا کر مارا اللہ, یا میرے بابا کو پیاسا مار دے. یہ امام حسین کا امتحان. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا امام حسین کا وجود ہے. سنیں گے جناب زینب کبھی بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتا, کبھی بھائیوں کے سامنے جناب زینب بغیر چادر کے نہیں جاتی. 3 سال کا سن ہے, نبی روزانہ دروازے پر آ کر سلام کرتے ہیں صبح کی نماز کے بعد, اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھول کے نامہ کو گھر میں لیتا ہے. بابا بلاتے ہیں. اب کی دفعہ جو دروازے پہ سلام کیا تو جناب زینب کھڑی نہ رہی. 3 سال کا سن جناب زینب کا, پیشینہ پیشانی کا بوسہ دیا, فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی؟ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا نے کہا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو. کہا زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے, نانا میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں, مجھے ایک درخت نظر آیا, میں وہ درخت سے جا کے لپٹی, مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. پھر دوسرا درخت نظر آیا, میں نے اس کا سہارا لیا, وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. پھر تیسرا درخت نظر آیا, میں نے اس کا سہارا لیا, وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا. سنیں جملہ جناب زینب کا, نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی. نانا خواب آگے بڑھا, نانا میں نے اور بھی کچھ دیکھا. میرے مولا نبی نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہ نانا دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا, تیز آندھی چل رہی تھی, تیز آندھی چل رہی تھی, نانا میرے سر سے چادر اتر گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو, فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں, تمہارا بابا علی سہارا ہے, بھائی حسن سہارا, بھائی حسین سہارا, اور ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں, وہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے. وہ زینب جو بھائی کے سامنے چادر کے بغیر نہ آئے. میں سلام کروں گا آپ کے ساتھ مل کر, ہم سب سلام کریں گے. وہ جو بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئے, اس نے شام غریبہ میں مغرب کی نماز بغیر چادر کے کیسے پڑھی؟ زیر آسمان کھڑے ہو کے جب کہا ہوگا تو اللہ اکبر, یا اللہ تیری یہ برکت نماز, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. امام زمان کی نگاہ ہے مجلس پر, میرے مولا امام زمانہ امام مہدی دیکھ رہے ہیں, میں روتا ہوا, آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رومال صحرا میں جگہ پا رہے ہیں. اس سے بہتر انداز سے عزاداری ہوتی رہے گی. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تسلی کریں, سانس لیں, مجھے ایک اور منزل لینی ہے. اجر و کمال اللہ. اللہ کسی غم میں نہ اڑائے, سوائے غم اہل بیت کے میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. ہمیں مجلس کرنے والوں میں قرار دے, ہمیں مجلسوں میں جانے والوں میں قرار دے, ہماری نسلوں میں ذاکرین قرار دے. جی کچھ دیر ذرا ایک منزل اور لے لیں. جناب زینب کا مزاج یہ تھا کہ بغیر چادر کے بھائیوں کے سامنے نہیں جاتی تھی, بابا کے سامنے نہیں جاتی تھی. سنیں گے
امام سجاد کا بدن نازنین تھا، نازک بدن تھا، ہاتھ پیر نرم تھے۔ میرے مولا سفر سے لوٹتے تھے نا تو بخار ہو جاتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ امام حسین کے ساتھ سفر پر گئے اور جب واپس آئے ہیں تو امام کو بخار ہو گیا، اور امام حسین فرماتے تھے اس بچے کو اللہ نے میرے اس بچے کو نازک ترین خلق کیا، اور حجرے میں آتے تھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دعا، شفا کی دعا پڑھتے تھے۔ امام سجاد آنکھیں کھولتے تھے، یہ مدینے کی بات کر رہا ہوں میں، امام کے زندگی میں باہر ہوا، آنکھیں کھولتے تھے امام سجاد، بابا کو دیکھتے تھے اور سنبھل کے بیٹھنا چاہتے تھے تو امام فرماتے تھے سجاد آرام کرو، مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو فرماتے تھے بابا ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو۔ امام کا بدن ناظرین بہت تھا، آپ کے پائے مبارک، ہاتھ دست مبارک، آپ کا بدن بہت ہی نرم ملائم تھا۔ یہ اللہ اب امتحان لے گا۔ اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ اللہ اکبر، ان ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی جائے، اس گلے میں توق ڈالا جائے۔ عزادارو جب قافلہ رکتا تھا نا، تھک کر نہیں روئیں گے باہر والے اندر والے، جب قافلہ رکتا تھا رسیاں کھولی جاتی تھی اور بیویاں بچے اہل حرم ایک طرف بٹھائے جاتے تھے، ان کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، ادھر یزیدی سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ جب سب ادھر جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے تو جناب سکینہ بھائی سجاد کے قریب آ جاتی تھی اور امام سجاد کے پیروں سے کانٹے نکال۔ شام میں 7 ایسی مصیبتیں ہم نے دیکھی جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ مولا نے فرمایا ایک مصیبت جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، ہمیں شام کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، اور جب ہم نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں لے جاتے آگے تو کہتے تھے ابھی شہر سجایا جا رہا ہے، ابھی تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے، آج مجلس میں بہت رش ہے، آج جلوس میں 1000 سے زیادہ رش ہے۔ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا تو تھکا لگتا ہے۔ میں تمام عزاداروں سے کہوں گا جلوس میں شریک خواتین کا خیال رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کا احساس رکھیے گا۔ میں تو سوچتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ امام سجاد نے جب جناب سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا، تو چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جائے۔ جملہ سننے کا ہے، امام روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، امام اپنی مصیبتوں کا بیان خود بیان کر رہے ہیں، فرمان لگے چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آکے گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر چل رہا ہے، کسی نے میرے سر سے مجلس ہو گئی ہے، مجھے 2 منزلیں لینے دیں۔ پوچھا میں
क्यों झुक गई, आपके बाल सफेद क्यों हो गए, मौला ये बुढ़ापा कैसा है। सुनेंगे ज़रा जो रोने आए हैं, रो रहे हैं। इमाम से पूछा आपके ऊपर बुढ़ापा कैसा है, फरमाने लगे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर, सकीना का नन्हा सा जनाजा ज़िंदाने शाम में मजलिस हो गई। आखिरी मंजिल मैंने बयान की। मैंने मौला को हशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जहर दिया, और जब इमाम को जहर का असर पड़ गया और शहादत करीब आई, आज का दिन करीब आया, तो आज के दिन इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाया और कहा मोहम्मद बाक़िर ये बताओ करबला में कितने साल हो गए थे। इमाम बाक़िर ने फरमाया बाबा मैं 3 साल का था। फरमाया बताओ तुमने करबला में क्या देखा। मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, अब आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, मगर ज़हन में रहे कि ये ताबूत उसका है जिसका बदन जख्मी है, जिसके बेड़ियों के निशान, औख के निशान, जिसे ताजिया ने मारे गए। अल्लाह इमाम बाक़िर से फरमाया बेटा तुम्हें क्या याद है, क्या देखा करबला में। कहा बाबा मैंने करबला में देखा दादा हुसैन चचा अली अकबर का लाशा देखा। इमाम ने गिरिया किया। फरमाया बाबा मैंने करबला में देखा दादा हुसैन चचा कासिम का लाशा देखा। इमाम सज्जाद ने रोना गिरिया शुरू किया। बाबा मैंने करबला में देखा दादा हुसैन चचा अली असगर का लाशा। एक एक बयान इमाम करते रहे और इमाम रोते रहे। सुनेंगे ज़रा, हाथ पकड़ा हुआ है इमाम बाक़िर का। एक जुमला कहा जिस पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गए। बस वो जुमला कहकर मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। वो जुमला सुन लीजिए, अल्लाह करे मैं बर्दाश्त कर पाऊँ।